فری میسن جو ہے ان کی کیا تاریخ ہے، ان کی ہسٹری کیا ہے؟ جی، فری میسنز کو ہم تاریخی پس منظر میں دیکھتے ہیں جب فرعون کے دور سے لے کے نظریاتی طور پہ موجود یہ گروہ جو ہے وہ موجود رہا ہے، لیکن موجودہ دور میں ارلی ماڈرن یورپ کی ہسٹری کو دیکھیں اور پھر ماڈرن یورپ کی ہسٹری کو دیکھیں، 1771 کے اندر جو ہے انگلینڈ کے اندر لنکا شائر کاؤنٹی کے اندر اس کی جو ہے وہ بنیاد رکھی جاتی ہے، اور اس کے جو مقاصد ہیں ان میں یہ ہے کہ دنیا کے اندر اقتصادی طور پہ، معاشی طور پہ، سماجی طور پہ اور معاشرتی طور پہ جو ہے وہ یہودی اور اس طرح زونسٹ جو ہے وہ ایجنڈا اس کو پروموٹ کرنا ہے اور اس کی آڑ میں اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ اگر یہ خفیہ تنظیم ہے تو ہر شخص کے منہ پر یہ نام کیوں ہے؟ ان کے ایسے کیا مقاصد ہیں جو یہ پورا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تنظیم اوپن ہے، اس کے مقاصد خفیہ ہیں۔ ہم آگے خفیہ تنظیم وہ اصل میں ہم کہنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں خفیہ مقاصد رکھنے والی تنظیم۔ اس نے اپنے لیے کور جو ہے یہ سوشل ورک کا، رفاہی کاموں کا لیا ہوا ہے۔ فری میسنز مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، یہ عالم انسانیت کے خلاف، یہ ہر آسمانی مذہب کے خلاف ہے، حتیٰ کہ یہ یہودیوں کے بھی خلاف ہے۔ دنیا میں جتنے فسادات ہو رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کیا اس میں فری میسن تنظیم جو ہے وہ انوالو ہے؟ اگر ہے تو کس کس چیز میں اور کس طریقے سے؟ سقوط خلافت عثمانیہ میں سب سے میجر رول کس کا تھا؟ وہ تھیوڈر ہرزل تھا۔ تو خلافت عثمانیہ کا سقوط بھی انہی کی کارستانیوں کی وجہ سے ہوا۔ ورلڈ وار 1 کیوں ہوئی؟ اس کے پیچھے کون تھا؟ ورلڈ وار 2 ہوئی، اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے بینیفیشری کون تھا؟ مگر اینڈ پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کا سب سے زیادہ فرسٹ بینیفیشری کون تھا؟ وہ آپ کو زائنس نظر آئیں گے۔ لیگ آف نیشنز ختم ہوتی ہے، اقوام متحدہ بنتی ہے۔ اقوام متحدہ کس لیے بنتی ہے؟ زائنس کے ایجنڈے کو تکمیل دینے کے لیے، زائنس کی ٹیریٹری کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، زائنس کو گریٹر اسرائیل بنانے میں مدد دینے کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر ماجد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈے ٹو ٹاک۔ ناظرین، دنیا میں بہت ساری خفیہ ایجنسیاں، خفیہ تنظیمیں موجود ہیں جو کہ طرح طرح کے کام کر رہی ہیں۔ آج اسی طرح کی ایک تنظیم جس کو فری میسن کا نام دیا جاتا ہے اس کے متعلق ہم بات کریں گے، جانیں گے کہ ان کی تاریخ کیا ہے، کیا ان کے پلانس ہیں اور ان دا فیوچر یہ کیا کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے متعلق بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب اور ماہر قانون اور ماہر تاریخ ایڈووکیٹ پروفیسر طاہر تبسم میکن صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو آپ چونکہ تاریخ دان ہیں تو آپ سے میں سوال کروں گا، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ فری میسن جو ہے ان کی کیا تاریخ ہے، ان کی ہسٹری کیا ہے؟ جی، فری میسنز کو ہم تاریخی پس منظر میں دیکھتے ہیں جب، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرعون کے دور سے لے کے نظریاتی طور پہ موجود یہ گروہ جو ہے وہ موجود رہا ہے، لیکن موجودہ دور میں ارلی ماڈرن یورپ کی ہسٹری کو دیکھیں اور پھر ماڈرن یورپ کی ہسٹری کو دیکھیں تو اس میں 1771 کے اندر جو ہے انگلینڈ کے اندر لنکا شائر کاؤنٹی کے اندر اس کی جو ہے وہ بنیاد رکھی جاتی ہے، اور اس کے جو مقاصد ہیں ان میں یہ ہے کہ دنیا کے اندر اقتصادی طور پہ، معاشی طور پہ، سماجی طور پہ اور معاشرتی طور پہ جو ہے وہ یہودی اور اس طرح زونسٹ جو ہے وہ ایجنڈا اس کو پروموٹ کرنا ہے اور اس کی آڑ میں اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے، اور اس کے جو دفاتر ہیں وہ دنیا کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کو یہودی لاجز کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ تنظیم جو ہے وہ بڑی خفیہ ہے، اور اس کے جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے، جو اس کے مقاصد ہیں وہ بھی بڑے خفیہ اور بڑے ٹیکنیکل اور بڑے جو ہے نا وہ ایک مکار طریقے سے جو ہے وہ مسلم معاشرے کے اندر ان کو پینیٹریٹ کیا جاتا ہے، پھر ان کو لانچ کیا جاتا ہے، اور بیسیکلی یہ آزادانہ عقائد اور اسی طرح سے جو ہے وہ یہ مسلم نوجوان کو، نسل کو جو ہے وہ یہ ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان کے نظریات، ان کے مذہبی رجحانات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس ایجنڈے کی جو ہے وہ پاداش میں جو ہے یہ گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا یہ بڑا خطرناک قسم کا طریقہ واردات ہے، اور پھر جب دیکھیں اس کی تمام تر کاروائیاں جو ہے وہ گلوبلی خفیہ رکھی جاتی ہیں، اور ان کی جو ڈسکشن ہے، ان کی جو وے آف کمیونیکیشن ہے وہ بھی بڑا جو ہے وہ کوڈ ورڈ میں کیا جاتا ہے۔ تو اس کا بیسیکلی بظاہر تو یہ ایک ایسی تنظیم ہے کہ جو فلاحی معاشرے کے قیام اور اسی طرح غرباء کی جو ہے وہ ہیلپ کرنے کے لیے جو قائم ہوتی ہے، لیکن اس کے پس پردہ اس کے جو ہے وہ ہڈن ایجنڈاز ہوتے ہیں، اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ یہ مسلمان یوتھ کو کیپچر کرتے ہیں، ان کے اندر جو مذہبی عقائد ہیں، ان کے اندر جو مذہبی رجحانات ہیں ان کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کو ٹارنش کرتے ہیں، اور ان کے تھرو جو ہے وہ اپنا ایجنڈا پروموٹ کرتے ہیں، اور میرا جسم میری مرضی بھی جیسے جو نظریات ہیں یہ مسلم معاشروں میں لے کے آتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اسلام کی جو اصل اقدار ہیں، جو اسلامی تعلیمات ہیں، وہ جو ہے وہ ٹارنش ہو رہی ہیں، وہ خراب ہو رہی ہیں، اور یہ ہمارے لیے اس کو جو ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے آج کے دور میں۔ ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب نے بات کی ہے کہ یہ خفیہ تنظیم ہے، پہلی بات۔ دوسرے نے کہا کہ ان کے کچھ مقاصد ہیں، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر یہ خفیہ تنظیم ہے تو ہر شخص کے منہ پر یہ نام کیوں ہے، اور دوسری بات یہ کہ ان کے ایسے کیا مقاصد ہیں جو یہ پورا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے بہت زبردست سوال پوچھا، میں بلکہ یہ اضافہ کرنا چاہ رہا تھا، ڈاکٹر صاحب کی بات میں اضافہ کرنا چاہ رہا تھا دو باتوں میں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ تنظیم اوپن ہے، اس کے مقاصد خفیہ ہیں،
ہم عام طور خفیہ تنظیم، وہ اصل میں ہم کہنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ خفیہ مقاصد رکھنے والی تنظیم. اس نے اپنے لیے کور جو ہے یہ سوشل ورک کا، رفاہی کاموں کا لیا ہوا ہے. جیسا ابھی پروفیسر صاحب نے کہا جی وہ میرا جسم میری مرضی بھی انہی کا ہے. اچھا وہ میرا جسم میری مرضی ہمارے ہاں تو ایک ٹانٹ بن چکا ہے نا، لیکن در حقیقت یہ ویمن رائٹس کا سلوگن لے کر اٹھے. انہوں نے کہا ہم عورتوں کو ان کے حقوق دینا چاہتے ہیں، تو یہ عورتوں کے حقوق کے نام پر اٹھے، عورتوں کو آزادی دینے کے نام پر اٹھے اور ان کی رہی سہی آزادی بھی چھین لی. تو ان کا کور کچھ اور ہوتا ہے، پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. ایک میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا تھا جو آپ نے سوال پوچھ لیا. دوسری بات یہ آپ کی اجازت سے پروفیسر صاحب تھوڑا اضافہ کرنا چاہوں گا. فری میسنز مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، یہ عالم انسانیت کے خلاف ہے، یہ ہر آسمانی مذہب کے خلاف ہے، حتیٰ کہ یہ یہودیوں کے بھی خلاف ہے. ایک بنیادی فرق میں کئی پروگرامز میں اپنے بتا چکا ہوں کہ یہودیوں میں اور صہیونیوں میں، جیوز میں اور زائنز میں فرق ہے. اب اگر ان میں جو ایکچوئل یہودی جو ہے جنہیں آرتھوڈاکس جیوز کہتے ہیں، اگر انہیں دیکھ لیں تو ان کے پاس جو بچی کچی کتاب جس بھی حالت میں موجود ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس پر عمل پیرا ہوں، جبکہ زائنز جو ہیں یہ در حقیقت آسمانی نہیں شیطانی مذہب کے پیروکار ہیں. اگر آپ اینٹی کرائسٹ کی بات کریں یا دجال کی بات کریں جس کی ہم اکثر پروگرامز میں بات کرتے ہیں، تو بیسیکلی یہ اس کی آمد کے لیے سٹیج تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ ان کی خفیہ علامات دیکھیں جس میں وہ فری میسنری آئی ہے، پیرامڈ ہے، سانپ کی شکل والا ایک سمبل ہے، اس طرح کئی سمبلز ہیں، وہ تمام کے تمام وہ سمبل ہیں جو شیطان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی شیطانی مذہب کے پجاری، یہ عیسائیت کے بھی خلاف ہیں، یہ مسلمانوں کے بھی خلاف ہیں، یہ حتیٰ کہ یہودیوں کے بھی خلاف ہیں. اسی طرح ہر وہ مذہب جو کسی نہ کسی طرح آسمانی تعلیمات کو لے کر چلے، یہ اسے نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں. ابھی جیسا میرا جسم میری مرضی کی بات کی، میں دوبارہ اس کا ریفرنس دوں گا کہ وہ کیوں لانا چاہتے ہیں کہ ایجنڈا کہ تمام آسمانی مذاہب جو ہیں وہ اخلاقیات کو، اقدار کو، کچھ خاص سرٹن ویلیوز ہیں، یونیورسل ویلیوز، وہ انہیں پروموٹ کرتے ہیں. جھوٹ بولنا ہر مذہب میں حرام ہے، زنا ہر مذہب میں حرام ہے، یہ ان چیزوں کو عام کرنا چاہتے ہیں. یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو روحانیت نکل جائے گی آپ کے اندر سے، روحانیت نکل گئی تو شیطانیت آ جائے گی آپ کے اندر. تو یہ بیسیکلی ان کے ایجنڈاز یہ ہیں. اس کے لیے آڑ یہ لیتے ہیں ویلفیئر آرگنائزیشنز کی، ویلفیئر این جی اوز کی، بچوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، چائلڈ لیبر کی بات کرتے ہیں، ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں، آج کل یہ ٹرانسجینڈر کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. ان سب کے پیچھے ونس اگین یہی ہیں. پھر پروفیسر صاحب نے معیشت کے اوپر قبضے کی آپ نے بات کی. اگر آپ معیشت کے اوپر قبضے کی بات کریں، دیکھ لیں کہ عالمی بینک، ورلڈ بینک ہو، آئی ایم ایف ہو، یا حتیٰ کہ مختلف ممالک کے بینکس، مثلا بینک آف امریکہ، بینک آف انگلینڈ، جنہیں ہم مختلف ممالک کے اسٹیٹ بینک سمجھتے ہیں، وہ بینکس بھی بیسیکلی ان زائنس کی ملکیت ہیں. ان کے ذریعے دنیا کی معیشت کو کنٹرول کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں کوئی بھی کرنسی ہے، ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، جو کچھ بھی ہے، مگر ایکچولی مدر کرنسی جو ہے وہ آپ کی گولڈ ہے. گولڈ کو جو فیملی کنٹرول کرتی ہے وہ بگ بردرز میں سے ایک ہے. وہ بگ بردرز یہودیوں کے جو بڑے، جنہیں بگ بردرز کا نام دیا جاتا ہے، ان میں سے ایک فیملی جو ہے وہ گولڈ کو کنٹرول کر رہی ہے، ایک فیملی جو ہے وہ میڈیا کو کنٹرول کر رہی ہے، ایک فیملی جو ہے وہ بینکس کو کنٹرول کر رہی ہے. اس سب کے ذریعے دنیا کو اپنے شکنجے میں لایا جا رہا ہے. اور ونس اگین آڑ جو ہے وہ فلاحی مقاصد کی ہے. اور آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ایون پاکستان میں فری میسنری لاجز موجود تھے، اور آج بھی کچھ ایسے ادارے ہیں پاکستان میں جو فری میسنز کے ساتھ لنکڈ ہیں، مگر آج نے اسٹیٹس سمبل بنا کے بڑے اچھے اچھے نام دے کے ان میں ویل آف لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے، اور ان کے علم میں بھی نہیں ہوتا، اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آپ دیکھ لیں دنیا میں جتنی جنگیں ہو رہی ہیں ان کے پیچھے آپ کو کون نظر آتا ہے؟ آپ کو ان کے پیچھے بظاہر نظر آئے گا کہ شاید برطانیہ ہے، بظاہر نظر آئے گا شاید اس کے پیچھے امریکہ ہے، مگر دیکھیں کہ امریکہ خود کس کے پنجے میں ہے، آپ کو پتہ لگ جائے گا. برطانیہ خود کس کے پنجے میں ہے، آپ کو پتہ لگ جائے گا. کون سا امریکن پریزیڈنٹ ہے جو زائنسٹ دربار پر سجدہ ریز ہوئے بغیر پریزیڈنٹ بن سکا ہو؟ ایک بھی مثال آپ کے سامنے نہیں ہے. کسی نے ذرا سے ڈیویٹ کرنے کی کوشش کی ان کے ایجنڈے سے، مونیکا لیونسکی اور کلنٹن والا معاملہ آپ کے سامنے، آپ نے ذرا سا ادھر ادھر کیا، انہوں نے آپ کو پوری دنیا کے سامنے اڑیاں کر کے رکھ دیا. در حقیقت یہ انتہائی گھنونے مقاصد رکھنے والی وہ تنظیم ہے جس سے عالم انسانیت کو شدید خطرہ ہے. پروفیسر صاحب، آپ ڈاکٹر صاحب کی جو بات نے بتائی ہے کہ ان کے بہت سارے مقاصد ہیں، اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی ایسے ایک دو مقاصد ہو جو آپ بتانا چاہتے ہیں ہمارے ویورز کو، تو ہم اس کو ایڈ کرنا ضرور چاہیں گے. ڈیفینیٹلی اس کے دو مقاصد سے بھی زیادہ ہیں. یہ اصل میں بیسیکلی یہ ملٹی آبجیکٹو آرگنائزیشن ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ابھی بڑی خوبصورت بات کی کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے اکنامکلی، یہ نعرہ تو لگاتے ہیں کہ وومن امپاورمنٹ ہے، یا جو مارجنلائزڈ جو سیکٹس آف سوسائٹی ہیں ان کو یہ امپاور کرنے کی کا جو سلوگن لگا،
اس کے جو انڈر دا امبریلا آف دیٹ سلوگن جو ہے یہ بیسیکلی ان لوگوں کو لے کے آتے ہیں جو ان کے ایجنڈے کو آگے پروموٹ کر سکیں. جیسے ابھی موسٹلی یہ لیتے کون سے لوگ ہیں؟ جو +20 میچور لوگ کو لیتے ہیں, ان کو بڑے پیار سے, بڑے ٹیکنیکل اپنے طریقہ واردات سے ان کو پہلے برین واشنگ کرتے ہیں, پھر ان کے تھرو اپنا ایجنڈا پروموٹ کرتے ہیں. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی خوبصورت بات کی کہ ایک لو, فریٹرنٹی اینڈ پیسفل کو ایگزسٹنس جو ہے وہ کامن میسج آف آل دا ریلیجن ہے. مجھے تو پتہ نہیں یہ کس مذہب کو فالو کرتے ہیں, یہ تو ان کا شیطانی مذہب کو یہ فالو کرتے ہیں. ان کا تو ایک ڈسٹرکٹیو جو ہے یہ بیسیکلی جیوز کو بھی ڈیفیم کر رہے ہیں. ان کے بڑے ڈسٹرکٹیو تھاٹس ہیں, ڈسٹرکٹیو آئیڈیاز ہیں. یہ نہ صرف اس جو ان کے ممبر یوتھ ہوتے ہیں نہ صرف ان کے کردار کو خراب کرتے ہیں, بلکہ اس کے تھرو جس معاشرے میں یہ ٹارگٹ کرتے ہیں وہاں کے مورالٹی کو, اخلاقیات کو, وہاں کے نوجوان نسل کے مذہبی رجحانات کو, ان کی ویلیوز کو, سب کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو یہ اس تناظر میں ہم دیکھیں تو یہ ایک بہت خطرناک ٹرینڈ جو ہے وہ آج کل کے دور میں جو ہے وہ ابھر رہا ہے. اور اس کی جو اس کی طریقہ واردات ہے, جو اس کی پروسیڈنگز ہیں وہ بڑی جو ہے نا وہ بڑی خفیہ رکھی جاتی ہیں, اور بڑے ٹیکنیکل طریقے سے یہ لوگوں کو جو ہے وہ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے, اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ شیطانی علوم, شیطانی جو ہے وہ روایات کو یہ فروغ دیتے ہیں. اور جو جیسے ہر مذہب کا جو ہے وہ زور ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا جھوٹ نہیں بولنا اور تمام جو معاشرتی اخلاقی برائیاں ہیں ان سے پرہیز کرنا ہے. تو یہ جو ہے ان اخلاقی برائیوں کو نوجوان نسل کے اندر پینیٹریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بظاہر یہ نعرہ کچھ اور لگاتے ہیں اور ہڈن مقاصد ان کے کچھ اور ہوتے ہیں. میں اس میں ایک سیکنڈ کروں گا ڈاکٹر صاحب کی بات کو, کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ جیوز کو بھی ڈیفیم کر رہے ہیں. اور مزے کی بات ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے نیوز وغیرہ میں بھی دیکھا ہوگا, شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ مہینے پہلے برطانیہ میں باقاعدہ آرتھوڈاکس جیوز نے زائنس کے خلاف سٹرائک کی. انہوں نے کہا کہ یہ گریٹر اسرائیل ہمارے کسی ایجنڈے میں نہیں ہے, کسی بک میں نہیں ہے, تم فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہو, فلسطینیوں کی زمینیں چھین رہے ہو, یہ جیوز ایجنڈا نہیں ہے, یو آر زائنس. تو وہ خود جیوز کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. جی اس کا آہستہ آہستہ ان کا یہ جو طریقہ واردات ہے یہ آشکار ہو رہا ہے اور یہ سامنے آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ دنیا میں جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں فری میسن تنظیم جو ہے وہ انوالو ہے؟ اگر ہے تو کس کس چیز میں اور کس طریقے سے؟ دیکھیں, ہم نے آغاز یہ کیا تھا ڈاکٹر صاحب پروفیسر کی بات سے کہ مسلمانوں کے خلاف, ہم وہیں سے آغاز کر لیتے ہیں. اب دیکھیں کہ سقوط خلافت عثمانیہ میں سب سے میجر رول کس کا تھا؟ وہ تھیوڈر ہرزل تھا ان کا, اور باقی لوگ تھے سارے کے سارے جنہوں نے وہ ساری پلاننگ کی, اسے لے کے لیگیسی کو لے کے باقی جیوز آگے چلے, زائنز آگے چلے. تو خلافت عثمانیہ کا سقوط بھی انہی کی کارستانیوں کی وجہ سے ہوا. ورلڈ وار 1 کیوں ہوئی, اس کے پیچھے کون تھا؟ ورلڈ وار 2 ہوئی, اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے بینیفیشری کون تھا؟ دیکھیے, آپ کہتے ہیں امریکہ نے شروع کیا, آپ کہتے ہیں جاپان نے پرل ہاربر پر حملہ کر دیا, آپ کوئی بھی مثال دے دیں, مگر اینڈ پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کا سب سے زیادہ فرسٹ بینیفیشری کون تھا؟ وہ آپ کو زائنز نظر آئیں گے. لیگ آف نیشنز ختم ہوتی ہے, اقوام متحدہ بنتی ہے. اقوام متحدہ کس لیے بنتی ہے؟ زائنس کے ایجنڈے کو تکمیل دینے کے لیے, زائنس کی ٹیریٹری کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, زائنس کو گریٹر اسرائیل بنانے میں مدد دینے کے لیے. اب دیکھ لیں کہ جیسی یونائٹڈ نیشنز بنتی ہے, اسرائیل عرب دنیا میں خنجر کی طرح گھونپ دیا جاتا ہے. پوری دنیا کہتی ہے کہ یہ اللیجیٹمیٹ چائلڈ ہے. برطانیہ بھی اس وقت یہی کہتا ہے, اس وقت امریکہ بھی یہی کہتا ہے, مگر اس کے بعد آہستہ 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 بات کہاں تک پہنچی؟ ابھی چند دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ اسرائیلی عدالت نے جیوز کو بیت المقدس میں عبادت کرنے کی اجازت دے دی. اب یہ نیوز چل رہی ہے آج کل. اب مجھے بتائیے کہ آپ لوگ کس نقطہ نظر سے, کس اتھارٹی کے ساتھ جا رہے ہیں؟ آپ نے خود کہا کہ یہ حصہ مسلمانوں کا ہے, ادھر مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا, یہ حصہ جو ہے جیوز کو دے دیا جائے, وہ دیواریں گری ہے, ہم نے رونا دھونا وہاں پہ جا کے کرنا ہے. آپ سٹیپ بائی سٹیپ آگے جاتے جا رہے ہیں, ایک نئے فساد کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے. آپ اس وقت پورا مشرق وسطیٰ آگ کے جس دہانے پر ہے, اس کی وجہ صرف ایک چھوٹی سی اسٹیٹ جس کا نام ہے اسرائیل, کچھ 7-8 ملین جیوز, جن میں سے لیس دین 1 ملین زائنز ہوں گے جن کی ہاتھوں وہ پورے کے پورے لوگ یرغمال بنے ہوئے ہیں. اس کے پس پشت پہ بھی وہی ہیں. 9/11 کو اب لے لیں, 9/11 کے پیچھے کون تھا؟ آپ نے یہ بات درجنوں نہیں سینکڑوں مرتبہ سنی ہوگی, اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بن چکی ہیں کہ جس دن 9/11 کا واقعہ ہوا ہے 4000 جیوز ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے اس دن سارے کے سارے غیر حاضر کیوں تھے؟ دیر از این اوپن سیکرٹ بٹ نو باڈی ڈیئرز ٹو ٹاک. تو دنیا میں ہر مصیبت کے پیچھے آپ کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ اللہ تعالیٰ کی مغضوب قوم نظر آئے گی. پروفیسر صاحب, ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ جتنے بھی چیزیں ہو رہی ہیں, جتنے فسادات ہو رہے ہیں, ان سب کے پیچھے زائنسٹ یا فری میسن ہی ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایسا کیا ان کا پلان ہے, یہ کس وجہ سے ہر چیز کے پیچھے یہ پہنچنا کہاں چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی عرض کر رہے تھے, اور اس میں ان کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ یہ جو ہے نا ان کا یا تو یہ
اس کو جو ہے وہ پورے جس معاشرے کے اندر امن ہو، مسلم معاشرے کے اندر یا کسی بھی اب سیریا کے اندر دیکھ لیں، عراق کے اندر دیکھ لیں، ایون افغانستان کے اندر دیکھ لیں یا پاکستان کے اندر بھی دیکھ لیں کہ یہ پر امن معاشروں کے اندر جو ہے بڑے ایک مکار طریقے سے جو ہے نا وہ پینیٹریٹ کرتے ہیں، اور وہاں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں ہٹ کرنا ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہے یہ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ انہوں نے لگوایا، تو ان کو پتہ ہے کہ جو پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اسلامی روایات اور اسلامی اقدار کو مقدم رکھتے ہیں، تو ان کو پتہ ہے. تو یہ ایک ایسا نعرہ یہاں پہ لگائیں گے کہ اچھے خاصے معاشرے کے اندر وہاں پہ گروپنگ کروائیں گے اور ان کو آپس میں فسادات کروا دیتے ہیں. اور اسی طرح پھر یہ جس معاشرے میں بھی جاتے ہیں، چاہے وہ معاشرہ جتنا بھی پرامن ہو، وہاں پہ یہ گھستے ہیں، آئیڈیالوجیکلی نظریاتی طور پہ ایسا ایجنڈا لے کے آتے ہیں کہ وہ وہاں پہ فسادات شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اکنامکلی یہ پھر اس طرح سبجوگیٹ کرواتے ہیں، فائنینشلی انٹرنیشنل جو مانیٹری جو بڑے ادارے ہیں ان کے اندر انہوں نے سبجوگیٹ کیا ہوا ہے، کلیدی عہدوں پہ ان کے لوگ وہاں پہ ہیں، اور یہ جو غریب ممالک کو بڑی سخت شرائط پہ قرضہ دیتے ہیں. جب یہ قرضہ دیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ وہاں کی جو غریب عوام ہے ان کو چکی میں پسنا پڑتا ہے. ساورنٹی گروی جی، تو وہ جب گروی رکھتے ہیں ساورنٹی، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو عوام جب پستی ہے تو وہ اپنی گورنمنٹ کے خلاف ہو جاتی ہے. جب وہ گورنمنٹ کے خلاف ہوتی ہے تو بیسیکلی پبلک اور گورننس کے درمیان میں جب اختلاف شروع ہوتا ہے تو ایک سول وار کا خطرہ ہوتا ہے. یہ اس کو انجوائے کرتے ہیں. جب سول وار ہوتی ہے تو ظاہر جب سوشل ڈس انٹیگریشنز کسی بھی جگہ ہوتی ہے تو وہاں پہ بڑا ایزیلی اپنے ایجنڈا کو پروموٹ کرتے ہیں. اور اسی طرح پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ بڑے بڑے جو ادارے ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیں، وہاں پہ ان کے جو ہیڈ ہیں وہ زائنسٹ لابی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ یہ پالیسیاں وہ بناتے ہیں جس کے تھرو یہ فری میسنس کے ایجنڈے کو دنیا میں گلوبلی پروموٹ کیا جاتا ہے، اور غریب اقوام کے اوپر جو ہے وہ بڑا ظالمانہ طریقے سے جو ہے اور بڑے بڑے پیار سے اور مکارانہ طریقے سے کام کرتے ہیں. بظاہر ان کے دو چہرے ہیں، ظاہری طور پہ یہ کچھ اور کہتے ہیں، اندرونی طور پہ یہ کچھ اور وکٹمز کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا کمپلیکس قسم کا خطرہ ہے ان کے ایگزسٹنس سے دنیا کے اندر، تو جس کو جو ہے وہ ہمیں بڑا ویجیلنٹ رہنا پڑے گا اور اس کو دیکھنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ آخر جو فری میسنز ہیں ان کی فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ یہ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں؟ جتنی بھی کاروائیاں کر رہے ہیں، جتنے فسادات کر رہے ہیں، ایٹ لیسٹ یہ جاننا چاہتی ہے ہماری عوام کے فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہے، یہ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ تو اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ فری میسنز کے ساتھ ہی آپ ایک اور تنظیم کو بھی ایڈ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو بات کلیئر ہوگی، وہ ہے ایلومیناتی. کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ایک فینٹیسی ورلڈ ہے، یہ شاید ایگزسٹ نہیں کرتا، لیکن ایلومیناتی، اس کا سٹرکچر، اس کا ویژن، اس کا فریم ورک اور اس کی پینیٹریشن دنیا میں، یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے. اچھا، فری میسنز اور ایلومیناتی یہ دونوں سسٹرز کمپنیز ہیں، سسٹرز ادارے ہیں، یہ مل کے کام کرتے ہیں، اور ان کا مقصد جیسا کہ آپ نے پوچھا وہ ہے دنیا پر صہیونی غلبہ. یہ صہیونی غلبے کی عالمگیر تنظیمیں ہیں. کچھ عرصہ پہلے ایک کتاب کا ترجمہ سامنے آیا یہودی پروٹوکولز کے نام سے. بیسیکلی وہ اس کا نام تھا دا پروٹوکولز آف ایلڈر زائنس. وہ زائنس کی وہ خفیہ دستاویز تھی جس میں انہوں نے آنے والے کئی 100 سالوں کی پلاننگ دی ہوئی تھی. اس میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے میڈیا کے ذریعے، ڈیموکریسی کے ذریعے، کرنسی کے ذریعے، فریڈم کے نام کے اوپر ہم کس طرح سے دنیا کو پہلے سیبوتیج کریں گے، ہر طرح کے نظام کا ستیہ ناش کریں گے، اس کے بعد ہم صہیونی غلبے کی تحریک چلائیں گے، پوری دنیا اس امبریلا کے نیچے آ جائے گی. آپ کچھ عرصے سے، بلکہ مور دین اے ڈیکیڈ ہو گیا ہے آپ کو سنتے ہوئے نیو ورلڈ آرڈر. واٹ از نیو ورلڈ آرڈر؟ بیسیکلی دس از نیو جیوش ورلڈ آرڈر. وہ ون ورلڈ، ون گورنمنٹ، ون کرنسی، ون ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں. آپ اس وقت دیکھیں پوری دنیا ون سیکنڈ موو کر رہی ہے ڈیجیٹل کرنسی کی جانب. وہ چاہتے ہیں کہ ایک کرنسی ہو. ایک کرنسی کیوں ہو؟ کیونکہ وہ اس کے ذریعے دنیا کو کنٹرول آسانی سے کیا جا سکتا ہے. ون ورلڈ، ون گورنمنٹ. آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی آزاد گورنمنٹ ہے، سعودی عرب کی آزاد گورنمنٹ ہے، امریکہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے، برطانیہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے، مگر آپ بتائیے کہ اس وقت UN، یونائٹڈ نیشنز جو پروٹوکولز آپ کو فراہم کرتا ہے، آپ ہیلتھ کے SOPs کا نام لے لیں، اسے آپ بین الاقوامی سفر کے SOPs لے لیں، آپ ایجوکیشن کے SOPs لے لیں، آپ ہیلتھ کے SOPs لے لیں، آپ کی تمام گورنمنٹس ان SOPs کو فالو کرنے کی پابند ہیں. اگر یہ بات درست ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت دنیا میں کوئی بھی سوورن اسٹیٹ موجود نہیں ہے جو اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں. کیا بالکل یہ اس ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں نا؟ جی بالکل. ان کا ایک سب سے پہلا ایجنڈا بھی یہی ہے کہ وہاں کے جو ان ممالک کے اندر حکمران ہیں یہ اپنی مرضی کا لانا چاہتے ہیں. حکمران بھی اپنی مرضی کے. ابھی حکمران مرضی کے کیسے ہو گئے؟ جیسے انڈیا میں وائسرائے تعینات ہوتا تھا کہ حکومت تاج برطانیہ کی تھی، یہاں پہ اس کا نمائندہ وائسرائے بیٹھا ہوتا تھا. اس وقت UN یہ چاہتی ہے
کہ یو این کے تحت جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پر ان کے وائسرائے بیٹھے ہوں اور اس کا تعین وہ کریں. افغانستان میں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ کہ جی فلانی پارٹی کو بھی شامل کرو اقتدار میں, فلانی کو بھی شامل کرو, بینکنگ نظام یوں کرو. بھائی کیوں؟ انہوں نے تلوار کے زور پہ اپنا ملک لیا, تم مداخلت کرنے والے کون ہوتے ہو؟ مگر وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کو ایک نظام کے تحت لانا ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی ہے, اس ایک نظام میں ان کے لیے بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے بہت بڑا خطرہ ہے, کیونکہ آبادی کے لحاظ سے جیوز بہت کم ہیں اور جیوز میں سہونی پھر اور زیادہ کم ہو جاتے ہیں. تو ان کا جو ایجنڈا ڈی پاپولیشن ہے یہ یو این کے چارٹر پہ بھی ہے. پہلے اس کا نام ایجنڈا 21 تھا, جب ایجنڈا 21 میں پورا نہیں ہو سکا تو انہوں نے اس کا نام رکھا ایجنڈا 2030. اب 2030 تک یعنی اس ڈیکیڈ کے اینڈ تک یو این کے چارٹر کے تحت دنیا کی آبادی کو ایک مثالی سطح پر لانا ہے. وہی بات, لفظوں کا کھیل. مثالی سطح کیا ہے؟ میرے نزدیک مثالی سطح اور ہے, آپ کے نزدیک اور ہے, یو این کے نزدیک یہ کیا کہنا 1 ارب سے کم ہونی چاہیے. اب وہ ڈی پاپولیشن جب بات کرتے ہیں تو بیسیکلی ڈی پاپولیشن ہوگی, دنیا کنٹرول ہوگی, آپ کو ان کے کنٹرول میں آنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. بالکل ایسے. پروفیسر صاحب, آپ نے بات کی کہ جتنے بھی ادارے ہیں, عالمی ادارے, ان سب میں جو فری میسن ہیں ان کے لوگ موجود ہیں. آخر کس طریقے سے انہوں نے عالمی اداروں میں اپنے پنجے گاڑے؟ یہ بڑے جو ہے نا وہ بڑے مکار طریقے سے جو ہے یہ بیسیکلی ان کا, کیونکہ یہ دنیا کو یہ باور کرواتے ہیں کہ ہم فلاحی کام کرنے جا رہے ہیں اور ہمارا جو ہے نا وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ لو کا, پیسفل کو ایگزسٹنس کا, امن کا ایک میسج ہم دینا چاہ رہے ہیں, دنیا کی ترقی کے جو پروموٹ کریں گے ہم. تو جب یہ چیزیں جب یہ سامنے لے آتے ہیں تو وہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ اس طرح سے وہ بڑا اداروں کے اوپر بڑا یہ ٹیکنیکلی جو ہے وہ وہاں پہ آ کے یہ اس پہ اوپر قابض ہو جاتے ہیں. اور جب یہ قابض ہو جاتے ہیں وہاں کے اوپر تو پھر اس طرح ہوتا ہے کہ یہ اپنا کیونکہ انہوں نے دوسرا یہ کہ ان اداروں نے اپنا ایک ایجنڈا انٹرنیشنلی پروموٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایجنڈا کیونکہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یو این او کے چارٹر کے اندر بھی ڈی پاپولیشن کا ایک ایجنڈا ہے, تو اب یہ ان کا کیونکہ ان کا اپنا بھی ایجنڈا ہے. تو یو این او سے پہلے ہم لیگ آف نیشن کی بات کرتے ہیں تو وکٹر ان میلڈرن نامی ایک بندہ تھا, تو اس نے جو ہے اس کی بنیاد رکھی. وہ بیسیکلی جو تھا وہ فری میسن تھا. تو جب فری میسن تو بیسیکلی لیگ آف نیشن بھی میں بھی وہ ان لوگوں کو اور ان حکومتوں کو, اور ایون امریکہ کے اندر بھی کلیدی عہدوں پہ یہی لوگ فائز ہیں. بزنس ان کے وہاں پہ بہت بڑے بزنس جو ٹائکون ہیں وہ فری میسن سے تعلق رکھتے ہیں لوگ. تو جب یہ جو ان کی لابی اتنی اسٹرانگ ہے کہ جب یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے اندر جو ہے وہ کلیدی عہدوں کے اوپر اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں تو یہ اپنے بندے لاتے ہیں. جب یہ اپنے بندے لائیں گے وہاں پہ تو ڈیفینیٹلی اپنے ایجنڈے کو یہ پروموٹ کریں گے. تو یہ بڑے مکارانہ اور بڑے جو ہے وہ انٹیلیجنٹ طریقے سے جو ہے نا یہ پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ قابض ہوتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ابھی پوری دنیا کے اندر کوئی حکومت ایسی نہیں ہے کہ جو یہ سمجھے کہ میں ساورن ہوں, کیونکہ یہ ان کا ایک پہلا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اوپر جو ہے وہ اپنی مرضی کے حکمران مسلط کرنا, اور جب یہ حکمران مسلط مرضی کے کریں گے تو ڈیفینیٹلی اپنے ایجنڈے کو پروموٹ کریں گے. دوسرا ہے وہاں کے اقتصادی وسائل اور اقتصادی پالیسیوں کو کنٹرول کرنا. جب وہ کریں گے پھر ان کے تھرو وہاں پہ کے اندر جو ہے وہ ان معاشرے کے اندر ان کی جو سماجی اقدار اور جو ویلیوز ہیں ان کو یہ ٹارنش کریں گے. تیسری چیز ہے کہ وہاں پہ پھر کیونکہ یہ بیسیکلی ان کی جو آئیڈیاز ہیں وہ ریلیجنز پہ بیس کرتے ہیں, اور وہ ان کا ایک اپنا ہی ریلیجن ہے, نہ یہ جیوز ہیں نہ یہ پتہ نہیں کرسچین ہے, یہ ان کا پتہ نہیں کیا ہے, کوئی مذہب ہے شیطانی مذہب جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا. تو اب یہ کیونکہ ان کا ایجنڈا دجالی ایجنڈا ہے, شیطانی ایجنڈا ہے, اور یہ بیسیکلی دنیا کے اندر جو ہے وہ ڈیپوپولائز کر کے دنیا کو وہاں پہ جو ہے وہ اپنے نظریات, اپنے عقائد اور اپنی جو مفاد ہیں ان کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح یہ اپنی ایفرٹ ابھی جاری بھی رکھیں گے. تو یہ ان کا ایک طریقہ واردات ہے. ڈاکٹر صاحب, جو فری میسن ہے انہوں نے فلاحی کاموں کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے, تو اس چیز کا آپ کو معلوم ہے, مجھے معلوم ہے, پروفیسر صاحب کو معلوم ہے, پوری دنیا کو بھی معلوم ہے. اس کے باوجود بھی جب سب کو پتہ بھی ہے کہ انہوں نے صرف ایک لبادہ اوڑھا ہے, اس کے پیچھے کام کچھ اور ہو رہے ہیں, تو دنیا اس کے متعلق بات کیوں نہیں کرتی؟ دنیا کیوں انہیں الاؤ کرتی ہے تمام کام کرنے کے لیے؟ دیکھیں, یہ ہمارا خیال ہے کہ دنیا کو پتہ ہے. آج کل جو آدمی ان کی بات کرے سازشوں کے بارے میں, جو بات آدمی کہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہو رہی, اسے نام دیا جاتا ہے کانسپیریسی تھیورسٹ کا. ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کانسپیریسی تھیورسٹ ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ ناؤ ڈیز پیپل ود اوپن آئیز آر نون ایز کانسپیریسی تھیورسٹ. اگر آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, آپ بھیڑ بکریوں کی طرح اس ریوڑ میں جا رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ذمہ دار شہری ہے. اگر آپ سر اٹھاتے ہیں تو آپ کو کانسپیریسی تھیورسٹ کہا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یار, آپ کو مفت کی ویکسین لگا رہے ہیں,
اس سے بہتر وہ فلاحی کام کیا کر سکتے ہیں آپ کی صحت کے لیے؟ دیکھو آپ کو وہ کھانے ڈبوں میں پیک کر کے دے رہے ہیں, کہاں آپ جاؤ گے, کھیت چلاؤ گے, ہل چلاؤ گے, کھاد, مطلب کتنا مسائل ہیں. آپ کو بنی بنائی فوڈ دے رہے ہیں. آرگینک فوڈ میں کیا رکھا ہے؟ آپ یہ آرٹیفیشل فوڈ کھاؤ. وہ کہتے ہیں جنک فوڈ لو. وہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو ایز کے نام پہ, آسانی کے نام پہ, آپ کو بے لباس کر رہے ہیں فیشن کے نام پر, آپ کو بدتمیزی سکھا رہے ہیں بولڈنس کے نام پر, آپ کو ایجوکیشن کے نام پر ایتھیسٹ بنایا جا رہا ہے. تو یہ سارا کچھ وہ لبادہ اوڑھ کے کر رہے ہیں, اور آپ کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ اس میں برابر کے شریک ہیں. وہ تعلیمی ادارے وہ سلیبس پڑھا رہے ہیں جو وہ دیا جا رہا ہے. آپ کے سلیبس کے ذریعے نظریات کو تبدیل کیا جا رہا ہے, آپ کے سلیبس میں قرآنی آیات کو نکالا جا رہا ہے, آپ کے سلیبس میں برطانیہ کے ہیروز کو شامل کیا جا رہا ہے. تو یہ نظریات کی جنگ ہے, اور اس نظریات کی جنگ کو مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت مغرب جیت رہا ہے. پروفیسر صاحب, ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہ بات کی ہے سلیبس کی, آپ چونکہ پروفیسر ہے, پڑھاتے بھی ہے, ٹیچنگ سے آپ کا بڑا اچھا تعلق ہے, واسطہ ہے آپ کا. تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے ان کا کیا نظریہ ہے اس وقت اسلام کو لے کے, کیونکہ آپ زیادہ کلوز ہیں ان کے, اسلام کو لے کے اور فری میسن کو لے کے, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ چینج کیا جا رہا ہے آپ کو ایجوکیشن کے ذریعے سے, کیا اس میں حقیقت ہے؟ یہ بہت بڑی حقیقت ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑا حقیقت پہ مبنی یہ جو ہے وہ تجزیہ کیا ہے. بیسیکلی یہ سوشل میڈیا کی یلغار ہے آج کل ہمارے معاشرے میں, اور جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان کے اوپر یہ ایتھیسٹ ایجنڈا کو بھی پروموٹ کرتے ہیں. یہ مسلم یوتھ کے جو مائنڈ ہے, وہ جو ہماری یوتھ ہے, وہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا ہیومن ریسورس ہے. کیونکہ مسلم معاشروں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس کا جو 60 to 70% جو ڈیموگرافک سٹرکچر ہے مسلم پاپولیشن کا, دیٹ از جو ہے وہ ہماری 17 ایئر سے لے کے 37 ایئر کے درمیان ہے. تو جو ینگ پاپولیشن ہے ہماری, یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے ان زائنسٹ ایجنڈے کے اندر, کیونکہ وہ ہمارے پاس ہے, ان کی اپنی پاپولیشن تو دنیا میں بہت کم ہے. تو اب انہوں نے کیا طریقہ اس یوتھ کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے پالیسیز بنائی ہیں. اس طرح یہ سوشل میڈیا کے تھرو کنٹرول کریں گے, وہاں کی حکومتوں کے اندر جا کے پینیٹریٹ کر کے وہاں کے سلیبس کو جو ہے وہ اپنے مقاصد, اپنے مفاد کے اوپر لے کے آئیں گے, اور اس طرح سے ان کے جو برین ہیں, ان کے جو سوچ ہے, ان کے جو اپنے, اب دیکھیں مسلم معاشرے کے اندر جب دیکھتے ہیں تو اسلام کی تاریخ دنیا کی تاریخ کے ساتھ اگر تقابلی جائزہ لیں تو اسلام کی تاریخ وہ عظیم جو تاریخ ہے کہ وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ محمد بن قاسم جیسے, اور پھر اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد صحابہ کا دور لے لیں, حضرت امام حسین کی شخصیت دیکھ لیں, تو یہ وہ اعلیٰ کردار کی شخصیات ہیں جو ان کی کسی بھی مذہب کے ہاں نہیں ملیں گی. تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسلام کی بیسیکلی تو اعلیٰ جو تعلیمات ہیں وہ جس معاشرے میں بھی اپنی اصل فہم میں جو ہے وہ جس نوجوان نسل کو پڑھائی جائیں گی, بیسیکلی ان سے پھر وہ اعلیٰ شخصیات ہی پیدا ہوں گی. تو جب ان کو یہ بہت بڑا خطرہ ہے, اسلام کی اعلیٰ تعلیمات, روایات, اقدار, ان سب کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں. اور ظاہر ہے جب ہماری یوتھ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ عظیم تاریخ ہے اس سے واقف نہیں ہوگی, اور اپنے جو عظیم کارنامے ہیں, ٹھیک ہے, جس طرح ہم نے دنیا کے اوپر حکومت کی ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آٹومن امپائر کو گرانے میں ان کا بہت کردار ہے. اور پھر اسلام کا جو کامن میسج ہے تمام مسلم کے لیے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, تو ہم کہ مسلمان جو ہے وہ جب تک اکٹھے ہو کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے, ٹھیک ہے, وہ جو ہے وہ شکست نہیں کھا سکتے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ یہ یہود و نصارہ جو ہیں آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. تو اب یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ بیسیکلی اسلام کی تعلیمات کو, مسلم یوتھ کو, اسلامی ویلیوز کو, اقدار کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں. جب یہ ٹارگٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہماری تاریخ جو ہے وہ پس پردہ چلی جائے گی. جب ہماری نوجوان نسل اپنے سلیبس کے تھرو, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا کے تھرو اپنی اعلیٰ اخلاقی اقدار سے واقف نہیں ہوگی تو ان کے وہ پھر ایم لیس ہو جائے گی. جب ایم لیس ہو جائے گی تو پھر اعلیٰ شخصیات پیدا نہیں ہوں گی. جب اعلیٰ شخصیات پیدا نہیں ہوں گی تو پھر ظاہر ہے ہم اپنے اس جو ہے وہ اپنے اس جو ہمارا قوموں کی برادری میں وقار ہے وہ ہمارا مجروح ہوگا. ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی نا کہ اعلیٰ شخصیات کی, رول ماڈلز کی, آپ دیکھیں کہ اس وقت مغرب ہمارے رول ماڈلز پہ کیسا کام کر رہا ہے. پروفیسر صاحب نے مثال دی محمد بن قاسم کی, اور آج آپ ہی کے اندر سے لوگ اٹھ کے کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم تو لٹیرا تھا, نعوذ باللہ, کچھ لوگ اسے ریپسٹ تک کہہ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ سندھ کی جو معروف ترین تاریخ ہے چچ نامہ, اس پہ بتایا گیا کہ راجہ طاہر کی بیٹیوں نے بعد میں اعتراف کیا کہ انہوں نے جھوٹا الزام لگایا تھا انتقام لینے کے لیے, بٹ نو بڈی ٹاکس اباؤٹ دیٹ. وہ اسے داغدار کر رہے ہیں, محمود غزنوی کو داغدار کر رہے ہیں. ہر وہ مسلمان فاتح جس کے ساتھ آپ کی ایک ہسٹری وابستہ ہے, گلوری وابستہ ہے, وہ اسے داغدار کر رہے ہیں تاکہ وہ شخصیات جو ہیں جب وہ داغدار ہو جائیں گی انہیں رول ماڈل کی تسلیم نہیں کریں. ایون طریقہ پاکستان کے اندر ہمارے قومی ہیروز جو ہیں ان کو نقصان ہے. ایون یہ قائد اعظم کی شخصیت کے بارے میں اس طرح علامہ اقبال کی شخصیت کے بارے میں یہ نیگیٹو باتیں کرتے ہیں.
تو ڈاکٹر صاحب ان دا لاسٹ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اسرائیلی انٹیلیجنس جو ہے موساد، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا اور فری میسن کا آپس میں کوئی تعلق ہے یا دونوں الگ الگ ہیں؟ اگر آپ نے یہ سوال سادگی میں پوچھا ہے، بول پنے میں پوچھا ہے کہ آپ کو واقعی نہیں پتا، تو میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں. نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہماری عوام کو بھی پتہ چلے. آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ موساد اور فری میسنز انٹر لنکڈ ہیں. جو موساد کو بے تحاشا سرمایہ چاہیے ہوتا ہے، خواہ وہ ٹیکنالوجیکل گراؤنڈ میں ترقی کرنے کے لیے چاہیے ہو، خواہ وہ دنیا کے بے شمار ملکوں میں جاسوسی کرنے کے لیے چاہیے ہو. آپ دیکھیں ابھی انہوں نے کہا کہ آئی فون از دا سیفسٹ فون، لیکن اس کے بعد آپ نے سنا کہ پیگاسس سافٹ ویئر جو اسرائیلی کمپنی نے ڈیولپ کیا، اس کے ذریعے پوری دنیا کے 50,000 سے زائد جو سیلیبریٹیز تھے، جو اہم لوگ تھے، ان کے فون ٹیپ کیے گئے. وہ سارا سرمایہ کہاں سے آتا ہے اس کے لیے؟ وہ فری میسنز پورا کرتی ہے. جہاں خون بہانا پڑتا ہے وہ کون پورا کرتا ہے؟ وہ کام وہ فری میسنز پورا کرتی ہے. تو موساد اور فری میسنز ایک سکے کے دو رخ ہیں. موساد در حقیقت اس کا سپورٹ ونگ ہے اور یہ دونوں مل کے کام کرتے ہیں. پروفیسر صاحب ان دا لاسٹ آپ سے بھی جاننا چاہوں گا میں، کوئی ایسا واقعہ جو ریسنٹلی پیش آیا ہو وہ ان دونوں نے مل کے کیا ہو جو کہ خفیہ رکھا گیا ہو مگر ہماری عوام اس کو جاننا چاہتی ہو، تو آپ کو بتانا چاہیے کوئی ایسا واقعہ آپ کے ذہن میں ہو؟ اس میں ایسے بے شمار واقعات ہیں. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو موساد کا جو ایک چھٹا ونگ ہے وہ بیسیکلی سائنس اینڈ ٹیکنالوجیکل انوویشن کے اوپر مبنی ہے. تو بیسیکلی یہ ایک واقعہ آئی فون والا واقعہ ہے. اس کے علاوہ بھی بے شمار واقع جتنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی نئی ماڈرن انوویشنز ہو رہی ہیں، یہ بیسیکلی ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ ان کا زائنسٹ لابی کا یہ کام ہوتا ہے کہ ان انوویشن سے ہم اپنے دجالی نظام کا نفاذ اور اس کی ترویج کیسے کریں، اس کو کیسے پھیلائیں. تو ہر انوویشنز کو یہ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے ہم نے انفارمیشن کیسے لینی ہے، جاسوسی کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے. اس طرح پھر اس علم کی بنیاد پہ یہ آگے پالیسیز بناتے ہیں. اور اس طرح سے ایون ایک واقعہ نہیں ہے، بے شمار ایسے واقعات ہیں جن کو یہ آگے لے کے چلتے ہیں. اور ایون ٹوٹیلٹی کے اندر جو ہے وہ ہر معاشرے کے اندر، ایون اسلام کو نہیں، باقی معاشروں کے اندر بھی، ہندوازم کے اندر بھی، کرسچینٹی کے اندر بھی، یہ تمام مذاہب کو جو ہے یہ ایک کولیکٹیو جو ہے وہ ان کا ایک خطرہ لاحق ہے. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ پروفیسر صاحب کے ٹائم کا. ناظرین بڑی اچھی بات ڈاکٹر صاحب نے، پروفیسر صاحب نے کی کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کو چاہیے کہ سنبھل کر رہے، اسلام کے قریب رہے، نہ کہ ان کے لبادہ جو اوڑھا انہوں نے اچھائی کا، ان کے فریب میں آ کے اسلام سے دور ہو جائیں اور زائنسٹ کا حصہ بنے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اسلام کے ساتھ اٹیچ رہیے، کیونکہ یہی ایک راستہ ہے جو کہ آپ کو فلاحی کی طرف لے کر جاتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ زائنسٹ کے ٹریپ میں آ جائیں. ہمیں اجازت دیجیے اس پروگرام سے، پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.